السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ، مکمل عدلیہ کے اندر بھی اب بائیفرکیشن ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اتنے ہائی لیول پر سپریم جوڈیشل کمیشن میں جہاں 3 ججز بلکہ ایک اٹارنی جنرل اور ایک وزیر قانون نے 4 ججز کے فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا، اور یہ اتنے ہائی لیول پر یہ شکست ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان ججز کو اس کا ادراک ہوگا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے، چیف جسٹس کے پاس بے انتہا اختیارات ہے، شخصی بالادستی ہے وہاں، کہ ایک شخص جو ہے وہ 15 ججز میں سے 12 ججز کو مسلسل ایکسکلوڈ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، سائڈ میں پھینک رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو وہ بینچ کا حصہ نہیں ہے، صرف 3 ججز اپنے مطلب کے۔ اور اگر کبھی کبھی کوئی یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے 5 ججز لیے ہیں تو 2 لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ 3 ضروری ہیں کیونکہ ان تینوں کے فیصلے اکثریت کی بنیاد پہ آ جائیں گے۔ تو اگر میرے پاس 17 میں سے 9 ججز ہوں تو میں تو فل کورٹ ہر دفعہ بنا دوں تاکہ لوگوں کے گلہ ختم ہو جائے، لیکن لوگ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے کہ فل کورٹ بن گیا ہے، لیکن اگر حقائق دیکھا جائے کہ جب 9 ججز میرے فیور میں ہیں، میں جو لکھوں گا وہی لکھیں گے، تو مزید 8 ججز آ کر اپنا فیصلہ ضرور سنا دیں، لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اکثریت سے ہوتا ہے، تو اکثریت تو میرے پاس ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ نہیں سمجھتے، سب سمجھتے ہیں۔ تو ایک طرف صدارتی ریفرنس بھی جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی 63A کی تشریح جو ہے وہ کی جائے، یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ 63A کی تشریح تو آ چکی ہے اور آپ نے غلط کر دی ہے اور غیر آئینی، غیر قانونی کر دی ہے، اس کی تو پکڑ ہونی چاہیے۔ اور یہ پکڑ کس طریقے سے ہوگی کہ جب فل کورٹ 63A کی تشریح کرے گا، اور جب 63A کی تشریح فل کورٹ کرے گا ریویو میں، ریفرنس میں، تو پھر ظاہر ہے یہ پکڑ آئے گی اور صحیح صورتحال آئے گی کہ 63A میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی 5 ججز نے جو فیصلہ کیا تھا 3-2 میں، تو 2 والے جج جو ہیں وہ صحیح ہیں، یہ 3 والے جج انہوں نے اکثریت کر کے اپنے چیز کو امپلیمنٹ کروا دیا، وہ صحیح ہیں۔ تو پھر جب فل کورٹ کرے گا تو 15 ججز کریں گے، 12 ججز کریں گے، 14 ججز کریں گے، تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ مستند ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی وہاں پر آ گئی ہے پورے پاکستان میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، پارلیمنٹ میں، کہ یہی 3 جج ہیں جو کہ اہم ترین فیصلے سنتے ہیں، اور یہی 3 جج ہیں جو کہ عمران خان کے فیصلے سنتے ہیں، اور یہی 3 جج ہیں جو کہ دیگر پینڈنگ اہم ترین کیسز کو سامنے نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ آ گیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی 1 ضمانت ہو، 2 ضمانت ہو، 3 ضمانت ہو، دھڑ ضمانتیں ہونی شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب ابھی دیکھیں، عمران خان صاحب شور مچاتے تھے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے ضمانت پہ ہے، اور جناب مریم نواز صاحبہ ضمانت پہ پی ایم ہاؤس میں کیسے بیٹھتی ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کے حمزہ شہباز ضمانت پہ ہیں، وہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو قدرت نے دکھا دیا کہ سبطین صاحب جو آئے ہیں اسپیکر، تو وہ بھی تو ضمانت پہ ہیں ضمانت پہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے عمران خان سے چند سوالات ہیں جو میں نے کیے ہیں، وہ میں آپ کو بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور وہ آپ بھی سنیے کہ کیا میں نے یہ جائز ان سے کوشچن کیا۔ مجھے پتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی میڈیا چینل پہ آئیں اور میرے ان سوالات کا جواب دیں، لیکن بہتر ہو کہ میرے ہی چینل پہ آئیں، میرے ان سوالات کا جواب دیں، تاکہ میں ان سے ہائیں بائیں شائیں کر کے چلے جائیں یہاں تو میں پکڑ لوں گا نا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو یقین کیجئے سلوٹ بھی ماروں گا۔ اور سوالات کیا ہیں آئیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان، your main manifesto aim was anti-corruption, but why you dissolved Ehtisab Bureau of KPK? Was it done to save you and your party from charges on helicopter, Khyber Bank, Malam Jabba and Peshawar Rapid Bus Transport cases, BRT؟ یہ میں نے ایک کوئسچن ان سے پوچھا، اس کا جواب دیجئے۔
یو ناؤ ڈیمانڈ فرام پبلک ٹو گیو 2/3 میجورٹی. آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں مجھے آپ دو تہائی اکثریت دیں. تو آپ نے 2/3 اکثریت کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ یو ناؤ ڈیمانڈ فرام پبلک ٹو گیو یو 2/3 میجورٹی, کائنڈلی انفارم وچ سکسیس یو ہٹ when in 2018 PTI got 2/3 majority in KPK. KPK میں آپ کو ملی تھی تو آپ نے وہاں کیا کام کر دیا. اس وقت ورسٹ ترین صوبہ 10 سال سے آپ وہاں ہیں, 2/3 میجورٹی سے آئے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیا کیا. تو یہ سوال میں نے اٹھایا ہے کہ was it not KPK member who were doing horse trading with bundles of currency notes visible in the videos which surfaced during Senate in 2021. اس کا جواب دیجئے. تیسرا, IK openly called Parvez Elahi as the biggest decade of Punjab. Now how come he is being appointed as CM Punjab? Was IK wrong then, for which he must apologize in public with all Pakistanis? جو کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ مانتے ہی نہیں, وہ تو یو ٹرن لیتے ہیں. اور wrong now یہ why character assassination of such a senior personality was done by IK. اگر یہ غلط نہیں ہے اور یہ صحیح ہے جن کو آپ نے CM لگایا ہے, تو پھر آپ نے ان کی کریکٹر اساسینیشن کیوں کی؟ اور اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ نے ان کو اپوائنٹ کیسے کیا, یعنی ان کو پنجاب ریکمنڈ کیسے کیا سب؟ But when our poor people's park money was confiscated by the UK government and returned that amount back to the government of Pakistan, what you did was that 190 million pound were given back to the same person who took out Pakistan his ill-gotten money. آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہاں سے UK گورنمنٹ نے یہ پیسہ پاکستانی گورنمنٹ کو دیا تھا کہ جی یہ پیسہ جو ہے پاکستان, کیونکہ ایک صاحب جو ہیں وہ جو لینڈ ٹائکون ہیں ان کا وہاں بہت بڑا منی لانڈرنگ اور بینک کے حوالے سے جو کیس پکڑا گیا تھا, اور اس پہ جو باہر ایگریمنٹ ہوا اس میں اتنا پیسہ دیا, تو انہوں نے یہ پیسہ گورنمنٹ نے نہیں رکھا, انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو دے دیا کہ یہ آپ کے عوام کا پیسہ ہے. لیکن عمران خان نے کیا کیا تھا کہ ان پیسوں کو سپریم کورٹ نے جو چارج لگایا تھا ریاض ملک صاحب پہ, وہ پیسہ اس میں شامل کر دیا. تو یہ سوال میں نے پوچھا تھا کہ but when our poor people's park money was confiscated by the UK government and returned that amount back to the government of Pakistan, what you did was that 190 million pound were given back to the same person, Riaz Malik, who took out Pakistan is ill-gotten money, جو یہاں سے وہ لے گئے تھے منی لانڈرنگ کر کے, اسی کو واپس کر دیا. What you did was that آپ کے 190 million pound were given back to the same person who took out Pakistan is ill-gotten money. This is the biggest heist. This is the biggest heist in a human history of this planet, in which a head of the government caused loss in one single deal with his order to his own government's national character. یہ پاکستان کی ہسٹری, دنیا کی ہسٹری میں کوئی ایسا نہیں ہوا ہوگا جس میں ایک سنگل آرڈر سے آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کو, جو کہ پاکستان کی عوام کا حق تھا, وہ پیسہ آپ نے اسی شخص کو واپس کر دیا جو منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے یہ پیسہ UK لے گیا تھا. جواب دیں گے عمران خان صاحب؟ تو یہ چند سوالات میں نے ان سے کیے ہیں, اور ان سوالات کا جواب مجھے پتہ ہے کہ عمران خان, اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن انہی کا جواب دیتے تو میں سلوٹ ماروں گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت یقیناً مسائل میں ہیں, سپریم کورٹ کے چند ججز بھی مسائل میں ہیں, پنجاب حکومت بھی مسائل میں ہے, لیکن ابھی جو موجودہ PDM ہے اور فیڈرل حکومت ہے اور آپ کے سپریم کورٹ کے بقیہ ججز ہیں اور جو بار کونسلز ہیں, دیکھیں نا بار کونسلز تو فل سپورٹ کر رہی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, بار کونسلز, سول سوسائٹیز, بہت سارے آپ کے انڈیپینڈنٹ لائر اور سابق چیف جسٹس, سابق آپ کے ججز سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ اور سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشن پہ اور ان
بینچوں پہ جو بن رہی ہے اس کے اوپر زبردست کرٹکس ہے. اور اگر یہ 5 ججز آ جاتے سپریم کورٹ میں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بھی تباہ، آئین بھی تباہ ہو جاتا اور پاکستان بھی تباہ ہو جاتا، کیونکہ 3 جج اب اتنا رولا مچا رہے ہیں اپنے فیصلوں سے ایک شخص کی پاور کی بنیاد پہ، جس کو سپریم کورٹ رولز میں دیا گیا ہے، سپریم آئین میں نہیں دیا گیا پاور، رولز میں دیا گیا ہے. وہ شخص اپنی اس پاور کا استعمال کر کے آج سپریم کورٹ کی یہ حالت کر رہے ہیں. تو پھر لوگوں کا خیال ہے، آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ان کے پاس 9 ججز یا 5 ججز یہ آ جاتے تو یہ کیا ہوتا. تو یہ بڑی شاباشی ہے، سب سے بڑی شاباشی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو جو دے رہے ہیں بار کونسل، بار ایسوسیشن، سول وکلا، ججز، اس کے بعد جسٹس طارق کو دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کے بقیہ ججز کو مل رہا ہے، جنہوں نے یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو ناکام ہوئی. اور اس سازش سے کمزور پاکستان کے مخالفین ہوئے، آئین کے مخالفین ہوئے، سپریم کورٹ کے مخالفین ہوئے، عمران خان ہوئے. یہ 3 قسم کا بینچ ہوا، یہ لوگوں کا خیال ہے. اور اس سلسلے میں ابھی جو پنجاب کے اندر ہوا ہے اس میں دیکھیے کہ جی اسپیکر کا جو آپ کے انتخابات ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ سے ہوگا، یہاں انہوں نے اوپن بیلٹنگ سے کرا دیا. تو میرا خیال ہے اگر عدالت اس پہ آئین پہ چلے گی تو یہ الیکشنز کالعدم ہو جائے گا، لیکن اگر دباؤ ہوگا تو پھر یہی الیکشنز کو آگے کیا جائے گا. پھر یہ جائیں گے سپریم کورٹ بینچ بنائیں گے چیف جسٹس صاحب، نہیں 3 کا یا زیادہ سے زیادہ 5 کا، 2 اختلافی نوٹ دیں گے، یہ 3 اکثریت سے اسپیکر کے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو کیا کیا جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ بڑی وہ کہتے ہیں نا مثلا عوام بھی اس کے لیے پوری طرح جو ہے نا وہ نکلنے کو تیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ایکشن لینے کو تیار ہے، سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی اب ہمت باندھ رہے ہیں اور غلط اس قسم کی رولنگ اور فیصلوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. اسی طریقے سے پارلیمنٹ اپنا ریئیکشن اب دکھا رہی ہے. تو چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ غلط کرے تو سپریم کورٹ اس کو درست کرے، اور اگر حکومت غلط کرے تو سپریم کورٹ اس کو درست کرے، اور سپریم کورٹ اگر غلط کرے یعنی سپریم کورٹ کے 3 ججز غلط کریں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو پھر اس کو کوئی درست نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مالک ہیں. اور اگر کوئی کمپلین کرنا چاہے 209 کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو پھر اس کا بھی حشر وہی ہوگا، کیونکہ جانا تو انہی کے پاس ہے، یہ کیس جانا تو انہی کے پاس ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بڑے وہ کہتے ہیں نا تکون نہیں اب چکور فائٹ شروع ہو گئی ہے، اور چاروں طرف سے آئین اور اینٹی آئین، جمہوریت اور اینٹی جمہوریت، انصاف اور اینٹی انصاف، عدل اور اینٹی عدل، پاکستان اور اینٹی پاکستان، یہ فائٹ ہے. ہماری دعا ہے کہ ہر چیز میں آئین، عدل، پاکستان، جمہوریت یا یہ سب جیتے. شخصی حکمرانی، شخصی ڈکٹیٹرشپ چاہے کسی بھی ادارے میں ہو اس کو ناکام ہونا چاہیے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.